بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ضرورت کے تحت ہدایت النحو کے چند ابواب اور چند فصلوں کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، تو بغیر تفصیل کے انشاءاللہ عز و جل صرف ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آئندہ انشاءاللہ عز و جل بعد میں کبھی تفصیل سے اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں، فصل، یہاں سے ہم پڑھیں گے فصل، یعنی یہ فصل ہے، اس سے پہلے حاضہ یا کچھ بھی نکال کے بنا لیں گے۔ سب سے پہلے کلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں کو متضمن ہو، دو کلموں کو شامل ہو۔ اب اسناد کسے کہتے ہیں؟ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا۔ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف، اس حیثیت سے کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، جس پر سکوت درست ہو، جس پر خاموش رہنا صحیح ہو۔ اور ایک ترجمہ دیکھیں، والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا۔ اسناد کہتے ہیں دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسرے کی طرف، اس حیثیت سے، اس اعتبار سے کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، جس پر سکوت کرنا درست ہو، اس پر سکوت کرنا درست ہو، خاموش رہنا درست و صحیح ہو۔ اب مثال دے رہے ہیں، نحو زید قائم، جیسا کہ زید قائم، زید قائم، یہ دو کلمہ ہے، زید کلمہ اور قائم ایک کلمہ، اس میں سے ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کی گئی ہے، یعنی قائم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، اس پر سکوت کرنا بھی درست ہے، مخاطب کو فائدہ تامہ بھی دے رہا ہے، جو سامنے جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسے کہیں زید قائم، تو اسے ایک خبر معلوم ہوگی، اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ وہ زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں جان لے گا، ٹھیک ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، قام زید، اس کا معنی بھی ہے زید کھڑا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلا والا جو جملہ تھا زید قائم، یہ جملہ اسمیہ تھا، کیونکہ اس میں دونوں اسم تھے اور اسم سے شروع ہو رہا تھا، اور دوسرا جو جملہ ہے قام زید، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے، یعنی کلام کا ایک نام جملہ بھی ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ کلام کن کن چیزوں سے مرکب ہوگا۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصَلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، تو جان لیا گیا، تو معلوم ہو گیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصَلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ، تو جان لیا گیا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر دو اسموں سے۔ نحو زید قائم، جیسا کہ زید قائم، جس میں دو اسم ہے، زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، تو ان دونوں کے مرکب سے کلام بنا، تو معلوم ہوا کہ کلام دو اسم سے حاصل ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسمیتاً، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے، یعنی جہاں کلام دو اسم سے حاصل ہوتا ہے اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس طرح تعریف بیان کی، حقیقتاً تعریف کیا ہوگی کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، کیونکہ جو کلام دو اسم سے مرکب ہوگا، ظاہر سی بات ہے جس سے شروع ہوگی، جس سے ابتدا ہوگی، وہ بھی اسم ہوگا، تو جس سے شروع ہو اگر وہ اسم ہے تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کلام کی ابتدا جس سے ہو اگر وہ اسم ہو تو اس کلام کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ وَمِن فِعْلٍ وَاسْمٍ، یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہو، یعنی کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں، جو ایک فعل اور ایک اسم سے کلمہ بنا ہے، کلام بنا ہے، جیسے قام زید، قام زید میں قام فعل ہے، زید فاعل ہے، زید اسم ہے، تو ایک فعل اور ایک اسم سے یہ کلام بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے کیا کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ وَمِن فِعْلٍ وَاسْمٍ، اور ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو قام زید، جیسا کہ قام زید۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پر بھی کلام ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر کلام کی ابتدا فعل ہو، کلام کے شروع میں اگر فعل ہو تو پھر اسے جملہ فعلیہ کہیں گے، ورنہ نہیں۔ یعنی اگر ابتدا میں اسم ہو بعد میں فعل ہو، ابتدا میں اسم ہو بعد میں فعل ہو، تو اس صورت میں بھی کلام ایک اسم اور ایک فعل سے مرکب ہوگا، لیکن اسے جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے بلکہ اسمیہ کہیں گے، کیونکہ اسم شروع میں ہے، اسم جو ہے ابتدا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے دیکھیں، ہاں،
اذ لا یوجد المسند والمسند الی معا فی غیرہما ولا بد للکلام منہما. اب بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں، یعنی دو اسموں سے ہی حاصل ہوتا ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے حاصل ہوتا ہے؟ کلام دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے ہی حاصل ہوتا ہے، ان کے علاوہ سے حاصل نہیں ہوتا. ایسا کیوں، اس کی علت بتا رہے ہیں. اس لیے کہ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جاتے فی غیرہما، ان دونوں کے غیر میں، یعنی جہاں پہ مسند اور دو اسم ہو وہاں پہ بھی مسند مسند الیہ پایا جاتا ہے، یا ایک اسم ہو ایک فعل ہو وہاں پہ بھی مسند مسند الیہ پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ میں مسند مسند الیہ پائے نہیں جاتے، یعنی ایک حرف ہو ایک اسم ہو یا دونوں فعل ہو یا دونوں حرف ہو، ان سب میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے، اس لیے ان سے کلام مرکب نہیں ہوگا. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند مسند الیہ ایک ساتھ ان کے علاوہ میں، ان دونوں کے علاوہ میں نہیں پائے جاتے. ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. فَإِنْ قِيلَ، تو اگر کہا جائے، تو اگر اعتراض کیا جائے، قد نقض بالندا، تحقیق کہ یہ ندا سے ٹوٹ جاتا ہے. قد نقض بالندا، تحقیق کہ یہ ندا سے ٹوٹ گیا. یعنی جو ایک قاعدہ ہے، آپ نے جو کہا کہ کلام صرف دو اسموں سے مرکب ہوتا ہے یا ایک فعل اور ایک اسم سے مرکب ہوتا ہے، یہ قاعدہ ندا سے یعنی حرف ندا سے ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ قد نقض بالندا، ندا سے اس کو توڑا گیا ہے، تحقیق کی ندا سے اس کو توڑا گیا ہے. نحو یا زید، جیسا کہ یا زید. یا زید میں اگر غور کریں گے تو یا یہ حرف ہے اور زید اسم ہے، تو ایک اسم اور ایک اسم ہے ایک حرف ہے، اس سے کلام مرکب ہو رہا ہے. اس کو جواب دیں گے فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُقِضَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ یا زید، تو اگر کہا جائے، اگر اعتراض کیا جائے کہ ندا سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا ہے جیسا کہ یا زید، قلنا، ہم کہیں گے، ہم جواب دیں گے، حرف النداء قائم مقام ادعو، حرف ندا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام ہے. او اطلب وهو الفعل، حرف ندا یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے. حرف ندا جو ہے یہ ادعو فعل یا اطلبو فعل کے قائم مقام ہے. وهو الفعل، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. ادعو بھی فعل ہے، اطلبو بھی فعل ہے. تو یہ جب فعل کے قائم مقام ہوا تو کلام فعل اور اسم سے مرکب ہوا، حرف اور اسم سے مرکب نہیں ہوا. ٹھیک ہے. قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل، تو ہم کہیں گے کہ حرف ندا ادعو اور اطلب کے قائم مقام ہے اور وہ فعل ہے، یعنی ادعو بھی فعل ہے اطلب بھی فعل ہے. فلا نقص علیہ، تو اس پر کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس دعویٰ میں کوئی نقص نہیں ہے. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے، شروع میں بیان کیا تھا نا کہ یہ کتاب جو ایک مقدمہ 3 اقسام پر منقسم ہے. جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے، فَنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل 3 اقسام کو. فَنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم 3 اقسام کو شروع کر رہے ہیں. واللہ الموفق والمعین، اور اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. القسم الاول، پہلی قسم، فی الاسم، اسم کے بیان میں ہے. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے. وقد مر تعریفہ، تحقیق اس کی تعریف گزر چکی، مرہ یعنی گزر چکی. اس میں تعریف کیا ہے؟ یعنی ایسا کلمہ جو اپنے معنی یا فی نفسہ پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اختصارا لفظ کیا. ٹھیک ہے، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے. وهو ينقسم الى المعرب والمبني، اور یہ معرب و مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے. اسم معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے. وهو ينقسم الى المعرب والمبني، اور یہ معرب و مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے. فلنذكر احکامه بابین و خاتمتن، تو ہم اس کے حکام کو ذکر کرتے ہیں 2 باب اور ایک خاتمہ پر. 2 باب اور ایک خاتمہ میں اسم کے حکام کو بیان کریں گے مصنف علیہ رحمہ. ٹھیک ہے، پہلے تو ایک مقدمہ تھا اور اس کے پھر 3 اقسام تھے. مقدمہ ختم کرنے کے بعد پہلی قسم کو شروع کیا. پہلی قسم شروع کرنے کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ پہلی قسم جو ہے یہ منقسم ہوتی ہے معرب اور مبنی کی طرف. تو اب ان کے احکام کو، ٹھیک ہے، 2 باب اور ایک خاتمہ میں بیان کریں گے. پہلی قسم کے احوال کو، اس کے احکام کو 2 باب اور ایک خاتمہ میں بیان کریں گے. الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب اسم معرب میں ہے، یعنی اسم معرب کے بیان میں ہے. الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب اسم معرب کے بیان میں ہے. اور وفیہ مقدمۃ و ثلاثۃ مقاصد و خاتمۃ، وفیہ، اور اس میں یعنی پہلے باب میں، ٹھیک ہے، پہلے باب میں
قسم اول میں جو دو باب ہیں ان میں سے پہلے باب میں ایک مقدمہ ہے، فیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے، و ثلاثۃ مقاصد، اور تین مقاصد ہیں، و خاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے۔ قسم اول کے پہلے باب میں ایک مقدمہ، تین مقاصد اور ایک خاتمہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِيهَا فُصُولٌ، تو رہا مقدمہ یعنی قسم اول کا جو پہلا باب ہے، پہلے باب کا جو مقدمہ ہے، بولا کہ فیہ مقدمہ، تو اس میں ایک مقدمہ ہے، اب بیان کر رہے ہیں کہ اس کے مقدمے میں اما المقدمۃ، لہا اس کے مقدمے میں، ففیہا فصول، تو اس میں کئی فصلیں ہیں، ان تقریباً 4 فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل، فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف ہے۔ فصل یعنی فصل، یہاں سے پہلی فصل شروع ہو رہی ہے اس لیے ہم نے پہلی فصل کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ فصل ہے فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کے تعریف میں ہے، اسم معرب کے تعریف کے بیان میں ہے، اسم معرب کی تعریف کیا ہے اسے بیان کریں گے اس فصل میں۔ فصل فی تعریف اسم المعربی، اسم معرب کے تعریف کے بیان میں۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، اب تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب کسے کہتے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ، اسم معرب ہر وہ اسم ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم، ہر وہ اسم ہے، رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، اسم معرب ہر وہ اسم ہے جسے اس کے غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ ہر وہ کلمہ، ہر وہ اسم جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہ نہ ہو وہ اسم معرب ہے۔ اب مبنی الاصل سے مراد کیا بیان کر رہے ہیں۔ اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی، یعنی مبنی الاصل سے مراد حرف، امر حاضر اور ماضی ہے، یعنی جو حرف یا امر حاضر یا ماضی سے مشابہ نہ ہو، ایسا ہر وہ اسم جو دوسرے کے ساتھ مرکب ہو اور ان میں سے کسی سے مشابہ نہ ہو، حرف سے مشابہ نہ ہو، امر حاضر سے مشابہ نہ ہو، ماضی سے مشابہ نہ ہو، اسے کہیں گے اس میں معرب۔ نحو زیدن، جیسا کہ زیدن فی قامہ زیدن، قامہ زیدن میں زیدن، یہ مثال بیان کر رہے ہیں اس میں معرب کی۔ قامہ زیدن میں جو زیدن ہے یہ اس میں معرب ہے کیونکہ یہ غیر کے ساتھ مرکب ہے، قامہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل یعنی حرف یا امر حاضر یا ماضی کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ نحو زیدن فی قامہ زیدن، جیسا کہ زیدن قامہ زیدن میں۔ لا زیدن وحدہ لعدم الترکیب، صرف زید نہیں، اگر صرف زید کہیں گے تو اس وقت لفظ زید مبنی ہوگا، مرکب معرب نہیں ہوگا، کیونکہ معرب کی تعریف میں کیا ہے، وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، ہر وہ اسم جسے اس کے غیر کے ساتھ مرکب کیا گیا ہو۔ جب آپ زید کہیں گے تو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا، اس لیے یہ معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا۔ لا زید وحدہ لعدم الترکیب، لا زید، زید لا زید وحدہ لعدم الترکیب، صرف زید نہیں ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں ترکیب نہیں ہے، ایک چیز ساتھ ملا نہیں ہے، اس لیے مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا۔ لا ہاؤلائی، اور ہاؤلائی بھی نہیں، یعنی ہاؤلائی بھی معرب نہیں ہوگا۔ فی قامہ ہاؤلائی، قامہ ہاؤلائی میں، قامہ ہاؤلائی میں ہاؤلائی بھی معرب نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب تو ہے لیکن مشابہ ہے، مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اور شرط کیا ہے، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ ولا ہاؤلائی فی قامہ ہاؤلائی لوجود الشبہ، اور قامہ ہاؤلائی میں ہاؤلائی بھی نہیں، یعنی معرب نہیں ہے مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے، لوجود الشبہ، مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ویسمى متمکنا، اور اس کا نام متمکن رکھا جاتا ہے، یعنی اس میں معرب کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے۔ کہیں اگر یہ ذکر ہو کہ اس میں متمکن کے اتنے اعراب ہیں تو اس سے مراد اس میں معرب کے۔ فصل، یہاں سے ایک فصل بیان کر رہے ہیں، اس میں معرب کا حکم بیان کریں گے۔ فصل حکمہ، اس کا حکم یعنی معرب کا حکم، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، اور بعد میں آ رہا ہے او کے بعد تقدیرا، ٹھیک ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ معرب کا آخر بدلتا ہے، حکمہ ان یختلف آخرہ، اس کا یہ حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے، یعنی معرب کا آخر بدلتا ہے باختلاف العوامل، عاملوں کے بدلنے سے، یعنی مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے جو عامل ہیں، الگ الگ اعراب کے تقاضا کرنے والے عاملوں کے بدلنے سے اس کا اعراب بدلتا ہے۔ اگر ایک ہی تقاضا کرنے والے کہیں بھی عامل آ جائیں، اگرچہ وہ بدل لیں لیکن ہر ایک کا تقاضا ایک ہی ہو تو اس وقت اس کا اعراب نہیں بدلے گا، تقاضا سب کا الگ الگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک عامل آئے اس کا تقاضا رفعہ ہو، ایک عامل آئے اس کا تقاضا نصب ہو، وغیرہ وغیرہ، تب اس کا آخر بدلے گا، ٹھیک ہے۔ وَحُکْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اختلافاً لفظیاً، اس کا حکم یہ ہے
کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے، اختلاف لفظی یا تو لفظی طور پر بدلتا ہے، ٹھیک ہے، لفظی طور پر بدلتا ہے، جیسا کہ جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، یہاں پہ دیکھیں جاءنی زید میرے پاس زید آیا، اس میں زید مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، رأیت زیدا اس میں زید منصوب ہے کیونکہ زید مفعول بی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں زیدن کا اعراب بدل گیا، اس سے پہلے مرفوع تھا یہاں منصوب ہو گیا، اور مررت بزید میں زید کے پاس سے گزرا، اس میں زید مجرور ہے، اس پہ کسرہ کی حرکت ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر کا مدخول ہے، تو یہاں پہ اعراب کے بدلنے کی وجہ سے زید کا آخر بدل رہا ہے، تو یہ آخر کا بدلنا، زید کے آخر کا بدلنا جو ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے یہ معرب کا حکم ہے، معرب کا حکم ہے یختلف آخر ہو باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے، یا تو لفظی اختلاف ہوتا ہے جیسا کہ مثال گزرا زید والی، اور او تقدیراً یا تقدیری اختلاف ہوتا ہے، نحو جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہاں پہ تینوں حالت میں موسیٰ موسیٰ ہی پڑھیں گے، موسیٰ کو تینوں حالتوں میں جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ تینوں حالتوں میں موسیٰ پڑھیں گے، لفظی طور پر اس میں اعراب نہیں بدل رہا ہے لیکن تقدیراً اعراب بدل رہا ہے، کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے اور اس میں مقصور کا اعراب ٹھیک ہے الف مقصور آخر میں ہے، الف پر کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں کیونکہ تقدیر ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو اعراب ہے تقدیری ہے۔ اب اعراب کسے کہتے ہیں تعریف بیان کر رہے ہیں، الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے الاعراب ما اعراب وہ ہے به جس کے ذریعے سے یختلف آخر المعرب معرب کا آخر بدلے، الاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کے ذریعے سے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، کا ضمتی والفتحتی والکسرتی والواو والالف والیا، جیسا کہ ضمہ فتحہ کسرہ واو الف یا، ضمہ فتحہ کسرہ کو اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے، اور واو الف یا کو اعراب بالحروف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، جیسا کہ ضمہ فتحہ کسرہ واو الف یا، وإعراب الاسم على ثلاثة انواع، اور اسم کا اعراب تین قسموں پر ہے، وإعراب الاسم على ثلاثة انواع، اور اسم کا اعراب تین قسموں پر ہے، رفع ونصب وجر، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، وإعراب الاسم على ثلاثة انواع رفع ونصب وجر، اسم کا اعراب تین قسم پر ہے، رفع نصب جر۔ اب عامل کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہا نا عوامل، عوامل عامل کی جمع تھی، تو عامل کسے کہتے ہیں تعریف بیان کر رہے ہیں، معرب کی تعریف میں بیان کیا تھا کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، تو اب عامل کا لفظ آیا تھا، عوامل عامل کی جمع ہے، اب عامل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، والعامل ما به رفع او نصب او جر، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع نصب یا جر ہو، جس کی وجہ سے کسی اسم پر رفع نصب یا جر آئے وہ عامل ہے، والعامل ما به رفع ونصب وجر، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے رفع نصب جر آئے۔ محل اعراب، محل اعراب کسے کہتے ہیں؟ محل اعراب سے مراد کیا ہے؟ محل یعنی جگہ، محل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، محل اعراب اسم کا، اسم سے یعنی اسم کا محل اعراب هو الحرف الاخیر، وہ آخری حرف ہے، اسم کا محل اعراب آخری حرف ہے، محل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، اسم کا محل اعراب آخری حرف ہے۔ مثال الکلی، ہر ایک کی مثال اس سے پہلے جو گزری، اعراب، محل اعراب، عامل وغیرہ ہر ایک کی مثال پیش کر رہے ہیں، مثال الکل ہر ایک کی مثال، نحو زید قائم، جیسا کہ زید قائم، اس میں سے مثال سے وضاحت کریں گے کہ کس طرح اس میں کون فاعل ہے، کون عامل ہے، کون محل اعراب ہے، نحو قام زید، جیسا کہ قام زید فقام عامل، تو قام عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے رفع آ رہا ہے، زید کے آخر میں رفع آ رہا ہے، ٹھیک ہے، زید حالت رفعی میں کیوں ہے؟ کیونکہ قام جو ہے یہ فاعل ہے اور فعل ہے، اور فعل کا فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیان کر رہے ہیں کہ فقام عامل، تو قام عامل ہے، وزید معرب، اور زید معرب ہے کیونکہ اعراب کے مختلف ہونے کی وجہ سے زید کا آخر جو ہے یہ مختلف ہوتا ہے، تو زید معرب ہے، وزید معرب، اور زید مختلف ہوتا ہے، زید معرب ہے، وضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، زید میں جو ضمہ ہے یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے معرب کا آخر بدل رہا ہے، وضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور زید کا جو آخر میں دال ہے، زید کے آخر میں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے کیونکہ اسی پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
وعلم انہ لا یعرب فی الکلام العرب الا الاسم المتمکن والفعل المضارع، اور تو جان لے کہ کلام عرب میں کوئی معرب نہیں ہوتا. وعلم ان لا یعرب فی الکلام العرب یا لا یعرب فی الکلام العرب، تو جان لے کہ کلام عرب میں کوئی معرب نہیں کیا جاتا، کوئی معرب نہیں ہوتا. الا الاسم، اسم المتمکن والفعل المضارع، سوائے اسم متمکن اور فعل مضارع کے. یعنی کلام عرب میں صرف اسم متمکن یعنی اسم معرب اور فعل مضارع معرب ہوتے ہیں. فعل مضارع بھی مطلقاً نہیں، جبکہ فعل مضارع نون تاکید سے اور نون جماعت سے خالی ہو تب فعل مضارع معرب ہوتا ہے. وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاء اللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی دوسری قسم میں اس کا حکم آئے گا. وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی دوسری قسم میں اس کا حکم آئے گا. اللہ ورسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل آگے بعد میں پڑھیں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. ایسے تو صرف ترجمہ کیا گیا ہے، زیادہ تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں کیونکہ تفصیل بیان نہیں کی گئی تو ظاہر سی بات ہے صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کہیں کہیں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. سوال کرنے کی ضرورت ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.